اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو کوئی روزے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ روزے رکھے۔ تو روزے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم جب فجر ہو تو طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہم کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیں، اس کو بولتے ہیں روزہ۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ آج تھوڑے احکام ہیں، مسائل ہیں، تو اس لیے ذرا غور سے سننا تاکہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، پانی پی لیتا ہے، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک آدمی نے اسی طرح اپنی بیوی کے پاس چلا گیا رمضان میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ گردن آزاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری جو یہ اپنی گردن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گردن نہیں میرے پاس، یعنی میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے کہ میں آزاد کروں۔ کہا اچھا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ کہا اللہ کے رسول میں 1 مہینے کے فرض روزے تو رکھ نہیں سکا، یہ حرکت کر بیٹھا 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں، یہ بھی مشکل کام ہے۔ کہا پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول اس 2 بڑی جو یہ مدینہ ہے، مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، میرے پاس تو خود فاقے چلتے ہیں، کھانے کا بھی کچھ نہیں۔ تو آپ خاموش رہے۔ کہا بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، تو آپ نے وہ جو صدقہ کا جو تھا وہ اس کو دیا۔ کہا جاؤ اس کو جا کر تقسیم کر دو۔ کہتا ہے اللہ کے رسول میں فقیروں میں تقسیم کر دوں گا، لیکن مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، کیا میں خود بھی کھا لوں؟ کہا خود بھی کھا لوں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر، اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یا گردن آزاد کرے، یا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے، تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن روزے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اگر وہ بعد میں رکھتا ہے اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں نہیں، روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس کے اوپر توبہ ہے۔ یہ زنا چوری ڈاکے سے بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کر آپ پر روزہ توڑ دیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، تو اس کو ہم نے جان بوجھ کے نہیں توڑنا، بلکہ اس سے کیا کرنا ہے؟ اسے ہم نے اچھے طریقے سے نیت سے روزہ رکھنا ہے، چونکہ اس کا اجر و ثواب اللہ نے بتلایا نہیں، فرمایا صوموا لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ میں دوں گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جب روزہ رکھتا ہے تو سحری کھائے۔ سحری کھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، روزے 2 طرح کے ہیں، ایک فرض روزے اور ایک نفلی روزے۔ جو فرض روزے ہیں ان کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے، اور اگر کوئی اس کو نیت نہیں کرتا تو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یعنی رات کو آپ نیت کریں، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتے، من لم یجمع، اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی نیت، لیکن نیت زبان سے نہیں ہے، نیت انسان دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے میں یہ نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، یہ فرضی رکھ رہا ہوں، یہ زور کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ عصر کی نماز، یہ نیت سے ہی تو ہم الگ الگ کرتے ہیں کہ یہ وتر پڑھ رہا ہوں، یہ نفل پڑھ رہا ہوں، یہ فرض پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، نیت سے ہی الگ الگ نماز ہوتی ہے۔ تو نیت سے ہی فرضی روزے کی نیت ہوتی ہے، اور نیت سے ہی کیا ہوتے ہیں فرض اور نفلی روزے، لیکن نیت دل کے ارادے اور سوچ کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیت کا جہاں تک تعلق ہے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج میں جو نیت کی تھی تو الفاظ بولے تھے، لبیک حجن او عمرۃ، پھر وہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک حجن او عمرۃ۔ آپ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ایک دفعہ نیت کی زبان سے، آج ساری کتب حدیث میں موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر کتاب میں، ہر باب میں موجود ہے کہ حج کی نیت کیسے کرنی، عمرے کی کیسے کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھی، تو کوئی الفاظ اس کے نیت کے موجود نہیں ہیں۔ نیت لازمی کرنی ہے لیکن دل سے کرنی ہے۔ انسان رات کو الارم لگاتا ہے، کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح اٹھ کے سحری کھانے کے لیے تیاری، تو یہ نیت ہی ہے کہ اس کا روزہ۔ لیکن جو نفلی روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے صبح اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہ عائشہ کچھ کھانے کو ہے، کہا نہیں، اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ نے فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی، اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ لیکن فرضی روزے کی نیت آپ پہلے سے کرنی پڑے گی، تو اسی طرح جو کھانے کی ہے نیت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ قرآن کی آیت اتری کہ کلو وشربو، یہ کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من خیط الاسود، کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، تو کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود۔ تو ایک صحابی آئے حاتم بن تائی، وہ آ کر کہتے ہیں، عدی بن حاتم، وہ آ کر کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ آیت سنی، 2 دھاگے لے لیے، 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ ساری کھا کر ان کو دیکھتے رہے۔ وہ تو کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہوا لیکن روشنی ہو گئی، مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے ایسے کیا، ایسے ہوا، تو آپ نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، یہ وہ کالا دھاگا سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ فجر صادق اور فجر کاذب مراد ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک دم روشنی ہوتی ہے، پھر روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، ایک دم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد فجر صادق آتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پہاڑوں پہ آتی ہے، پھر پھیلتی جاتی ہے، پھر وہ یہاں تک کہ بالکل صبح ہو جاتی ہے۔ تو فجر صادق سے تک ہم نے کھانا پینا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے اور علماء سے پوچھنا چاہیے۔ خود بیٹھ کے قیاس کرنے سے بندہ غلط مسئلے جو وہ بیان کرتا رہتا ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنا، سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ سحری نہیں کھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ کیا کرو، سحری لازمی کھایا کرو، اس میں برکتیں ہیں۔ سحری لازمی کھایا کرو، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، تمہیں جسم میں برکت آئے گی، تمہاری ہر چیز میں برکت آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو بہترین سحری ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ پانی میں، اور کس میں؟ بہترین جو سحری ہے وہ کیا ہے کہ وہ کھجور میں ہے۔ تو آپ سحری کھائیں، اور سحری یہ نہیں کہ 2 گھنٹے پہلے کھا کر سو گئے، بلکہ سحری کھائیں آخر ٹائم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا جب آپ سحری کھاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقریباً جتنا انسان 40 سے 50 آیتیں پڑھ لے، 40-50 آیتیں 5-10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اذان سنے، اذا سمع الاذان، اذان سنے، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ برتن ہو، تو اس کو نہیں رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت کو پوری کر لے، اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی شخص کیا کرتا ہے، دیر ہو گئی ہے تو آنکھ دیر سے کھلی، اذان ہو گئی تو جلدی وہ چاول کھانا کھا رہے ہیں، تو اپنی ضرورت پوری کر لیں، جلدی کھا لیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائے کہ اذان ہوگی تو میں کھانا شروع کروں گا پھر پورا کروں گا۔ نہیں، اذان سے 2-4 منٹ پہلے ختم کر دیں، کھا کر تیاری کر کے، بہت پہلے بھی نہیں اور بالکل بھی یہ عادت نہیں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوا آنکھ نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ کام کریں کہ وہ سامنے آپ کے جو پلیٹ میں ہے وہ کھا لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ
میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، روزہ کافر پہ نہیں فرض، مومن پہ فرض ہے۔ روزہ پاگل پہ نہیں ہے، عاقل پہ فرض ہے۔ روزہ بچے پہ نہیں ہے، بچے پریکٹس کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں لیکن ان پر فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے۔ اس طرح حائضہ یا نفاس والی عورت ہے، اس پر بھی روزہ رکھنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، اس پر بھی رکھنا روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسافر ہے، بیمار ہے، اس پر بھی رکھنا روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو طاقت ہے رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے سفر میں، اور بیمار ہے لیکن طاقت ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اب اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بیماری زیادہ ہے تو روزہ رکھنا اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں روزے رکھ لے جب صحیح ہو جائے، جب سفر سے واپس آ جائے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو حیض آ گیا، مہینے میں جو مواری آتی ہے، اور افطاری سے 5 منٹ پہلے آیا، آذان ہونے سے 2 منٹ پہلے، تو وہ اس دن کا روزہ اس کو ختم ہو گیا ہے، اس کا روزہ اس کو ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، جو شخص رمضان میں افطار کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے غلطی سے، من افطرا ناسین، جس نے کھا لیا پی لیا، غلطی سے کھا لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ پریشان نہ ہو، وہ اپنا روزہ پورا کرے، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اگر کوئی شخص افطار کر لیتا ہے اور آسمان پر بادل چھا گئے ہیں اور اس نے یہ گمان کر لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، کھا لیا پی لیا، تو بعد میں پتہ چلا نہیں ابھی تو سورج غروب بھی نہیں ہوا، تو وہ بھی روزہ پورا کرے۔ اللہ کے صحابہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ کیا ہوا، اس طرح بادل چھا گئے، انہوں نے سوچا کہ ٹائم ہو گیا، انہوں نے افطاری کر لی، بعد میں وہ بادل ہٹ گئے تو ابھی سورج اوپر تھا، تو اب صحابہ پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم روزہ پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم کیا کرو، کھاؤ پیو، نہیں کھاؤ پیو نہیں، روزہ پورا کرو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ وہ روزہ توڑنے کی نیت کر لیتا ہے، کھانے کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پینے کی ارادہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، بس میں نے روزہ نہیں رکھنا، اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ نیت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، نیت سے رکھا جاتا ہے، نیت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا بس میں اب روزہ نہیں رکھتا، جا کے کھانا کھاتا ہوں، پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب کھائے پیے، بیوی کے پاس جائے نہیں جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے وہ کیا ہے، اپنی نیت اور ارادے کو صحیح کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں افطاریاں بنتی ہیں، مہمان آتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، تو کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی مرچ زیادہ ہوتی ہے، شوہر بیوی لڑتے ہیں، گھر میں مسئلے خراب ہوتے ہیں، تو اسلام بڑا آسان، بڑا پیارا دین ہے۔ اس نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم چکھ لیا کرو، تھوڑا سا چکھنا سمجھتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا زبان پہ چکھ لو، چاول کو کھا کے چکھ لو تھوڑے سے، کہ نمک زیادہ ہے کم ہے، چاول پکے، سالن کیسا بنا ہے، کہیں اس کو شوربے کی زیادہ ضرورت نہیں، کس چیز کی کمی ہے، چکھنا جائز ہے، چکھنا جائز ہے، اس کو آپ چکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ضرورت پڑے تو تھوڑا بہت چکھ لیتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کوئی آدمی جسی کو کئی آتی ہے، کسی آدمی کو کئی آتی ہے اور ایک دم الٹی ہو جاتی ہے، اس کو الٹی آنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے انگلی ڈال کے کیا ہے، من استقا، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے، اس کے کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا، قبلت زوجتی وانا صائم، روزے کی حالت میں نے بیوی کو بوسہ دے دیا۔ کہا کیا تو اگر کلی کرے تیرے روزے میں کوئی فرق آئے گا؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بیوی کو بوس و قرار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس سو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جا کے سو جاؤ۔ پھر کچھ دو دنوں کے بعد ایک آدمی آیا،
اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنی بیوی کے پاس سو سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ کہا نہیں۔ اب جس کو منع کیا وہ جوان تھا، جس کو اجازت تھی وہ بوڑھا تھا، وہ بوڑھا تھا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم روزے کی حالت میں ہوتی تھی، ہمارے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی لیٹتے تھے۔ میاں بیوی کا آپس میں لیٹنا یہ جائز ہے، لیکن جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے ارادے کا پختہ مالک کون ہو سکتا ہے؟ تو کہیں یہ غلطی نہ ہو کہ جمع کر بیٹھیں اور پھر وہ کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا یا گردن آزاد کرنی اور پھر کیا ہے یہ لمبا معاملہ شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو شخص اپنا کنٹرول رکھتا ہے وہ بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں لیٹ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیوی کے پاس لیٹتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، بوس و کنار کرتے کرتے اس کو اگر اطعام ہو گیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اس کا اگر اطعام ہو گیا بوس و کنار کرتے ہوئے، چاہے ایسے ہی ہو گیا یا اس نے ہاتھ سے کیا یا کیسے بھی کیا، اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس کا روزہ ختم ہو گیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس لیے بیوی کے پاس بندہ جائے، ضرور جائے، منع نہیں ہے، لیکن اپنی حدود میں جو رکھ سکتا ہے وہ رہے، ورنہ دوسرا دور رہے۔ اگر آگے کا معاملہ ہو گیا تو اس کا یہ روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ رات کو بیوی کے پاس ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب تو سحریوں کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھاؤں تو میں سحری کی حالت میں کیسے روزہ رکھوں؟ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سحری کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے، آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو کوئی بات نہیں، سحری کھا لیں، پھر آرام سے غسل کریں، پھر نماز پڑھیں، تو یہ جائز ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی میں بیمار ہوں، میں وہ دوائی لیتا ہوں، شوگر کی، بلڈ پریشر کی لیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ جو دوائی معدے تک جاتی ہے، جو دوائی یعنی ایک وہ انجیکشن ہیں جن انجیکشن سے طاقت ملتی ہے، یا جو کھانے پینے کی جگہ کام کرتے ہیں طاقتیں، وہ جائز نہیں ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ گولیاں یا وہ انجیکشن، مثلا ایک گولی جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں، جیسے تیل کے اوپر مالش کریں اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے زبان کے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سب معدے سے طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک دوائی ہے، رگوں کو خون کو سیٹ کرتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، میں چاہتا تھا آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو ایک اور بھی مسئلے، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے، سوتے ہوئے اس کو اطعام ہو گیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں مجھے تو اطعام ہو گیا، اب وہ اس کی بات کو بنیاد بنا کر وہ کیا کرتے ہیں، روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ جب افطاری کریں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ افطاری کریں کھجور کے ساتھ، وہ نہیں ملتی تو آپ پھر کیا کریں، پانی کے ساتھ کریں۔ افطاری کریں کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، اور افطاری جلدی کریں، اور سحری دیر سے کریں، سحری جلدی نہ کریں، سحری دیر سے آخر میں کریں، لیکن افطاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت خیر میں رہے گی، برکت میں رہے گی جب تک سحری دیر سے اور افطاری جلدی کرتی رہے گی۔ تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد کسی چیز کا کوئی انتظار نہیں، اب فوراً افطاری کرو۔ اب روزے کی احتیاطاً حالت میں رہنا کہ احتیاطاً رہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے میری مخالفت کی۔ اللہ کے رسول نے کہا اس ٹائم تک، سورج غروب ہونے تک کھانا منع ہے، اب اس کے بعد کھانے کا حکم ہے کہ کھاؤ۔ اصل مسئلہ بھوکا پیاسا کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ اب دیکھیں نا، روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے استقبال کے لیے 1 یا 2 روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اور جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے میری مخالفت کی، میری دشمنی کر رہا ہے وہ شخص۔ آپ نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو دیکھ کر
اور افطار بھی یعنی رمضان کا مہینہ ختم بھی چاند دیکھ کر کرو. وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30 عِدَّةً. اگر بارش یا بادل کوئی مسئلہ ہو جائے پھر 30 روزے پورے کر لو، پھر 30 پورے کر لو. اگر چاند نظر بھی آ گیا، پہلے مطلب چاند 29 کا ہے، آپ کو بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، آپ نے نہیں روزہ رکھا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے 30 روزے پورے کیے. 29 کو بارش تھی، بارش بادلوں کی وجہ سے نہیں دیکھا تو کہا 30 دن پورے کر لیے. جب چاند نظر آیا اگلے دن تو آپس میں باتیں شروع ہوئی، ہاذا یوم لیلتین، یہ تو 2 دن کا چاند ہے، یہ تو بڑا چاند ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ تو 2 دن کا چاند ہے، ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا، ہمارا یہ ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا اسی دن کا روزہ ہے جب تم نے دیکھا ہے، اس سے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں. بادل تھے اللہ نے بھیجے ہیں، تمہارا یہ موضوع نہیں ہے 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا. ان پریشانیوں کے چکر میں نہ رہو. اللہ کے رسول نے کہا بارش آ جائے نظر نہیں آئے، بھلے ادھر طلوع ہو چکا ہے، نظر آ چکا ہو، تم نے کیا کرنے 30 دن پورے کرو، روزہ رکھو. اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے ان تکلیفوں میں ان پریشانیوں میں ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک مومن و مسلمان بھی دیکھ لے، گواہی دے دے، ہر چیز کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہیں یا ایک گواہی کافی ہے. ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے. کہا انت تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ کہا ہاں. انت تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ہاں. کہا کل اعلان کرو، کل روزہ ہے. روزہ کا اعلان کر دیا. صرف ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، ایک آدمی کی گواہی کافی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مطلب یہ باتیں کہنے کا کہ یہ مسائل چھوٹے چھوٹے احکام ہیں. روزہ رکھیں، ہمیں اس کی فقہ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا علم، اس کی معلومات، صحیح معنی صحیح مراد کیا ہے. اگر 10-15 منٹ یہاں بیٹھ کر کچھ مسئلے سیکھ لیں گے، یہ آپ کی زندگی کا ایک طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنے. اب دیکھیے اللہ قرآن میں بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے ان لوگوں کی جو قانتین ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان ابراہیم امتا قانتا حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم وہ تھا کہ جو امت تھا، جہاں امت سے مراد کہ لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی باتیں سکھاتا تھا. ان ابراہیم کان امتا قانتا. قانتا کیا کہ خود بھی اس پر عمل کرتا تھا، مطیع تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے رہتا تھا. وخازین، اور ڈرا ہوا رہتا تھا، جھکا ہوا رہتا تھا. اللہ کا ڈر، خوف ہے، اطاعت بھی ہے کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اللہ کے خوف سے، امید بھی ہے. یہ ہے قانت. حنیفاً، شرک سے، کفر سے، گناہ سے اور اہل شرک سے کٹ کر ایک طرف ہو گیا تھا، ان سے ایک طرف، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کی ملت کو لازمی اپنائیں. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آزمائشیں تو آتی ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا. جب ہم نے آزمایا تو اس نے پورے کے پورے نمبر لیے 100/100. فَأَتَمَّهُنَّ 100/100 نمبر لے کے ابراہیم پاس ہوا. جب پاس ہوا کہا ہم نے آزمائش میں ڈالا، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، تو نے پورے نمبر لیے، اب ہماری باری ہے. فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم تجھے بنی نوع انسانیت کا امام بناتے ہیں. یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام بنا رہے ہیں، عیسائی امام بنا رہے ہیں، مسلمان امام بنا رہے ہیں، ہندو امام بنا رہے ہیں. انسانیت اللہ نے بنایا. کیوں بنایا؟ اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، صبر کیا، اللہ کی اطاعت میں رہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے. اور ہمیں کہا دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ بیوی بچے ایسے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیوی اور بچے ایسے ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا، صالح لوگوں کا امام بنا. آپ امام بننا چاہتے ہیں نا؟ امام کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آپ اپنی نسلیں ٹھیک کرنے چاہتے ہیں کہ آپ کی اندر سے آپ کی نسلیں
بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. مشکلوں کے وقت جس کو روزہ رکھنا 10 منٹ امام خطبہ تقریر سننی برداشت نہیں ہے، علم سیکھنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ امام کیسے بنے گا؟ امام بننے کے لیے پہلے علم سیکھو، اس پر عمل کرو، لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ. آپ کی نسلوں کے اندر خیر پیدا ہو جائے گی، برکتیں پیدا ہو جائیں گی. خود اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو کیا اس طرف بنا دے گا، نیک بنا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے دل میں صبح اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت آخرت کی فکر ہو کہ میری آخرت بن جائے، میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. روزہ رکھ کر بار بار سوچیں اللہ یہ تیرے لیے رکھا ہے، اللہ نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ یہ تلاوت تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ یہ ذکر و اذکار تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ سوچ اٹھتے بیٹھتے چلتے زبان پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو. رمضان آئے کہ نہ تو اسی طرح معاف ہوں گے، ڈبل اجر ملتا ہے. وہی پرواہی نے 24 گھنٹے کاروبار دماغ میں چڑھا ہوا ہے، گھر بیوی بچے وہاں جانا ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا، تو پھر روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوئی، ادھر تھوڑا سی کوئی کرنٹ پیدا نہیں ہوا، تو اس لیے میرے بھائیوں بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، میں اتنا کرنا نہیں چاہتا تھا. 2-3 صرف تفصیلی باتیں بتاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ایک دم اٹھ کے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. شاید ایسے لگتا ہے ہم نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، یا تھوڑی دیر صبر ہونے کے بعد ہی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر ایک قرآن کی آیات سیکھ لیں، اور کیا ہے، ایک فری اونٹنی، گبن اونٹنی، عاملہ اونٹنی، وہ آج کل کم سے کم میرے خیال میں 90 لاکھ کی ہوگی، بہت مہنگی ہے، وہ فری میں ملے، اس سے بہتر ہے آپ قرآن کی مسجد میں آ کر ایک آیات سیکھ لیں. 2 اونٹنیاں 2 آیات، 2 آیات 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر. اس آدمی کی جو مسجد میں آ کر قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا. یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، رب کے فرشتے اس کے پروں کے نیچے ہاتھ بتاتے ہیں. یہ وہ مخلوق ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہے. کسی کو نہیں سمجھ آتی بات، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو کچھ نہیں سمجھ آیا، یہ اس کا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا. کہا ان کی برکت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. یہ آپ مسجد میں آ کر قرآن و سنت سیکھنا، ذرا تحقیق کریں اس کی فضیلت کتنی ہے. مسجدوں کو آباد کرنا، علماء کے پاس آنا سیکھنا، تو تھوڑی اپنا سٹائل تبدیل کریں، اپنی زندگی کے حالات کو تبدیل کریں تاکہ ہمارے نیتیں سوچیں ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ نیت ایک بہت بڑی چیز ہے. ارادہ، اپنے ارادہ ٹھیک کریں، اپنی زبان ٹھیک کریں، دل ٹھیک کریں، اعضاء ٹھیک کریں، روزانہ چیک کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ماذا قدمت لغد، کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا تیاری ہے، کل کے لیے کیا تیاری ہے. ہر روز سوچیں، صبح شام دوپہر، کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں ایسے ہی ہوا میں پڑھی، کتنی خوشو خضو سے پڑھی، سجدے میں میری حالت کیا تھی، رکوع میں کیا تھی، کہاں میری حالت کیا تھی کیسے تھا. تھوڑا اپنا انداز تبدیل کریں میرے بھائی. سنیں بہت سنی ہے آپ نے، مسائل سیکھیں، اپنی زندگی تبدیل ہوں، اپنے احوال تبدیل ہوں، تو تب جا کر زندگی بدلے گی. اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، درجات بلند کرے. اللہ ہماری نسلوں کو ٹھیک کر دے. اللہ ہمارا رمضان ختم ہو تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، جہنم ہمارے پر حرام ہو جائے، جنت الفردوس واجب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.